حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر مومن اور مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، مطلب بدگمانی رکھنا حرام ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کسی شخص کے اندر 99 سبب ہو بدگمانی کے، غور سے سننا، بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے مومنوں سے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر اگر 99 سبب ہو بدگمانی کے، ظاہر میں لگتا ہے یہ آدمی یہ ہے ایسا ایسا، 90 پر 9 سبب بدگمانی کے ہوں، ایک سبب خوشگمانی کا ہو، تو علماء ربانیین فرماتے ہیں عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ 99 سبب ہے بدگمانی کا، لیکن ایک سبب ہے اچھا گمان کا، تو علماء ربانیین فرماتے ہیں عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اس سے اچھا گمان رکھو۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ، آج تو ہم حلوہ سمجھ رہے ہیں نا، کسی سے بدگمانی رکھا بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کی غیبت کیا بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹی تہمت لگا دیا بڑا اچھا لگتا ہے، ہماری مجلسوں میں یہی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی سے بدگمانی رکھتا ہے، بدگمانی پھیلاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی میدان حشر میں اس پر مقدمہ دائر فرمائیں گے۔ اللہ خود مقدمہ کریں گے اس پر کہ تو نے میرے بندے کے ساتھ برا گمان رکھا تھا، کیوں رکھا تھا؟ اللہ عدالت میں، میدان حشر میں اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ بلائیں گے اور مقدمہ دائر فرمائیں گے، کہیں گے بتاؤ تم نے فلاں سے جو بدگمانی رکھا دلیل پیش کرو، کیوں بدگمانی رکھا تم نے؟ وہاں نہیں بول سکتے، لوگاں بولتے تھے، ہمارے ہاں تو بڑا مشہور ہے، لوگاں بول نہیں بھائی، میں نہیں بول رہا ہوں، یہی بولتے ہیں نا، کسی کے بارے میں بری بات کہہ دیتے ہیں، پوچھے کیسا بولے، لوگاں بول رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے لوگاں سے جو بات شروع ہوتی ہے یہ بہت بڑا جھوٹ اصل میں ہوتا ہے، پکی بات تو ہوتی نہیں، لوگاں بول رہے ہیں، یہ بہت بڑے جھوٹ کی بنیاد ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ تو نہیں بول سکیں گے اے اللہ لوگاں بولتے تھے ہمیں بول دیے، مار پڑ جائے گی، اللہ کی عدالت میں پکی بات پیش کرنی پڑے گی۔ تو شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی واقعی بڑا بیوقوف ہے، بڑا احمق ہے، حماقت سے بھرا ہوا انسان ہے۔ اچھا گمان کسی سے اگر ہم رکھیں گے، اگرچہ وہ برا ہو، اللہ کل قیامت میں انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی ہے، ہمارے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اچھا گمان ہم نے رکھا، سب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ فرض کرو کوئی برا آدمی ہے اور ہم نے اس سے اچھا گمان رکھا، تو قیامت کے دن اللہ ہم کو انعام عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ ہم کہیں گے اے اللہ آپ کے نبی نے کہا تھا ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو، آپ کے نبی کا ارشاد تھا، اس لیے ہم نے اچھا گمان رکھا ہے نا۔ اگر برا گمان رکھا تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے وقوف انسان ہے وہ جو اچھا گمان رکھ کر کے اللہ سے انعام لینے کے بجائے برا گمان کر کے اپنی گردن کو اللہ کی عدالت میں پھنسانے جا رہا ہے۔ بے وقوف انسان ہے نا بھائی، برا گمان کریں گے، اللہ میدان حشر میں عدالت میں پوچھیں گے کیوں تم نے برا گمان رکھا، دلیل پیش کرو۔ یہ بیٹھے بیٹھائے مصیبت ہے بھائی، اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہوگا، سوال جواب آسان تو نہیں ہوگا نا۔
اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں یہ کتنا آسان ہے، ہم اچھا گمان کسی سے رکھیں اگرچہ وہ برا ہو، اچھا گمان ہم رکھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انعام لو، چونکہ میرے نبی نے کہا تھا اچھا گمان رکھو۔ تو دوستو اور بزرگوں، اچھا گمان رکھنا لازم اور ضروری ہے ہر مومن و مسلمان سے، اگرچہ اس کے اندر 99 سبب بدگمانی کے ہوں، ایک سبب بھی اگر اس کے اندر اچھے گمان کا ہے تو مومن کو مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ قیامت کے دن آپ کو انعام عطا فرمائیں گے۔ برا گمان رکھو گے، میدان حشر میں عدالت میں اللہ بلائیں گے، دلیل پیش کرو کیوں کہا برا، تو حضرت فرماتے تھے بیوقوف انسان ہے نا بھائی، واقعی بیوقوف ہے۔ اچھا گمان رکھ کے اللہ سے انعام لینے کے بجائے برا گمان کر کے اور جا کر کے اللہ کی عدالت میں اپنی گردن پھنسا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بیان صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، مزہ لینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے جو بات آئے مومن کی گردن جھک جانی چاہیے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے عہد کیجئے کہ ہم کسی سے بدگمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ تو بولو بھائی، پکا عزم کرو ہم کسی سے بدگمانی نہیں کریں گے۔ برا انسان ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا دے گا غلط ہے تو، اور آخرت کی پکڑ تو ہے اس کے لیے۔ ہم کیوں اپنی آخرت برباد کریں بلا وجہ؟ ہم کو کیا پریشانی ہے کہ برا گمان کر کے اللہ کی عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کروائیں؟ اچھا گمان کریں گے، انعام لیں گے۔ کوئی آدمی واقعی برا ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ دنیا میں سزا دے آخرت میں سزا دے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے۔ تو انشاءاللہ ہم کسی مومن سے برا گمان نہیں رکھیں گے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات میں کہہ رہا تھا نا، یہی اصل سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی اتنے عظیم انسان تھے، میں نے بتایا تھا ان کی عظمت کو، ان کو جو شہید کیا مسلمانوں نے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے ان کو شہید کیا ہے، کس بنیاد پہ؟ اسی بدگمانی اور بدزنی کی بنیاد پہ۔ اسی لیے قرآن کریم کا حکم ہے، حضرت عثمان غنی اللہ اکبر بات آ جائے تو پھر رکتی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی معمولی انسان نہیں تھے جن کو مسلمانوں نے شہید کیا تھا، اور کیسی شہادت تھی، اللہ اکبر! 3 دن تک حضرت عثمان غنی کا جنازہ اٹھنے نہیں دیا۔ باغیوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کے جنازہ کو ہم اٹھنے نہیں دیں گے۔ اخیر میں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت عثمان غنی کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، حضرت حبیبہ، وہ بحیات تھیں۔ جب دیکھا کہ 3 روز تک حضرت عثمان غنی کے جنازے کو یہ باغی اٹھنے نہیں دے رہے ہیں اور باغی سارے مسلمان نماز پڑھنے والے، تو حضرت حبیبہ نے کہا اگر جنازہ نہیں اٹھنے دیا تو میں مسجد کے منبر پہ سیڑھیوں پہ آ کر کے میں چیخوں گی، چلاؤں گی، روؤں گی۔ اب باغیوں نے کہا کہ بھائی اگر حضور کی زوجہ محترمہ باہر نکل آئیں اور انہوں نے اس طرح کیا تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، لہذا باغیوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ رات میں عشاء کے بعد جنازہ اٹھا لیں، اور اس جنازے میں صرف 4 آدمی شریک ہوں گے، 5واں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ باغیوں نے شرط لگایا۔ لہذا حضرت عثمان غنی کے جنازے میں حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت علی تھے اور حضرت محمد ابن طلحہ تھے۔ صرف 4 آدمی شریک اجازت ملی تھی، اور 4 آدمی نے کندھے پہ اٹھایا حضرت عثمان غنی کے جنازے کو۔ اور حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ ہیں، وہ اپنی انگلی کٹی ہوئی ہے اور لالٹین روشنی لے کے جنازے کے آگے چل رہی ہیں۔ اس طرح سے اتنا عظیم انسان، کتنا عظیم انسان! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رشتے ہیں، علماء نے لکھا اور بھی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ تو وہی جو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، اور 3 رشتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نمبر پر جو سردار ہیں دادا، حضرت عثمان غنی کے 6 نمبر پر سردار دادا ہیں، دونوں کے دادا 6 نمبر پہ جا کے مل جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے۔ یہ بھی ایک رشتہ ہوا نا۔
اور اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں یہ رشتہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہیں ام حکیم البیضاء ان کا نام ہے. حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام عروہ ہے، عروہ کے والدہ کا نام ام حکیم البیضاء ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہیں ام حکیم البیضاء، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں. حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ سگی پھوپھی ہیں. یہ ام حکیم البیضاء حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی. تو ام حکیم البیضاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہوئی، عثمان غنی کی سگی نانی ہے. دو رشتہ ہوا. اور تیسرا تو وہی داماد کا رشتہ ہے. چوتھا رشتہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے ایک نواسے بلکہ صاحبزادے عبداللہ حضرت رقیہ کے بطن سے ہیں، عبداللہ نام ہے. حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے عبداللہ ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی سالی جو ہیں ان کے سگی سالی کی بیٹی سے ہوا ہے. قریبۃ الصغریٰ میمونہ بنت حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کی سگی بہن جو ہیں یہ قریبۃ الصغریٰ ہیں. یہ قریبۃ الصغریٰ کی بیٹی یہ امیر معاویہ کے اہلیہ ہیں، ان کی بیٹی یہ رملہ ہیں. تو رملہ کا نکاح ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی قریبۃ الصغریٰ ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے کے ساتھ ہے نا. اتنا سارا رشتہ ہے، اتنی ساری قربت ہے. اور سخاوت کا حال جو بتایا میں نے بتایا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابوبکر جب امیر المومنین تھے تو عثمان غنی اس میں وزیر اور مشیر تھے. ایک دفعہ مدینے میں بڑا قحط پڑ گیا. اتنا قحط پڑا کہ غلہ کا ملنا مشکل، لوگ مدینہ چھوڑ کے جانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے. صحابہ کو جمع کیا اور دعا کی، نمازیں پڑھی. اے اللہ آپ کے شہر میں، نبی کے شہر میں یہ ہو رہا ہے، لوگ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، رحم فرمائیے. کہتے ہیں لوگ ابھی دعا مانگ کے ختم کیا تھا کہ دیکھا شام کی طرف سے اونٹوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے گرد و غبار سے آسمان پر نظر کہ مدینے میں وہ قافلہ آیا تو 1100 اونٹوں کا قافلہ تھا اور 1100 اونٹوں کے اوپر غلہ لدا ہوا تھا. اب مدینے میں اتنا غلہ آ گیا، سارے لوگ خوش ہو گئے. یہ قحط سالی دور ہوئی. بہرحال کس کا ہے معلوم کیا تو حضرت عثمان غنی کا قافلہ ہے. یہ 1100 اونٹوں کا قافلہ غلے سے لدا ہوا مدینے میں آ گیا. اب مدینے میں جو غلے کے تاجر تھے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے. حضرت جلدی ہمارے ہاتھ فروخت کیجیے تاکہ لوگوں تک گھروں تک یہ مال پہنچے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بولو کیا نفع دو گے. تو ایک بیوپاری نے کہا کہ آپ نے شام میں جس قیمت میں خریدا ہے 10% اس سے بڑھا کے ہم دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، اس سے زیادہ کوئی ہم کو دینے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا ہم 20% دے دیں گے. کہا نہیں، اس سے زیادہ کوئی اور دینے کو تیار ہے. کہا ہم 30% دے دیں گے. کہا نہیں، اس سے زیادہ کوئی دینے کو تیار ہے. تو مدینے کے غلے کے تاجروں نے کہا کہ مدینے کے غلے کے بیوپاری ہم ہیں اور آپ کو 30% زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ یہ پورے 1100 اونٹوں کے غلے فروخت کر رہا ہوں جو دنیا میں 10% ادا کرے گا اور آخرت میں 70% ادا کرنے والا ہے. اور پورا 1100 اونٹوں کا مال مدینے کے غریبوں کے لیے وقف کر دیا، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی قیمت کے تقسیم کرا دیا. کتنا بڑا دل ہوگا بھائی. اسی دن کا واقعہ ہے. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں. ابن کثیر ان کی تفسیر ہے. البدایہ والنہایہ ان کی کتاب ہے. اس میں واقعہ لکھا ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی نے 1100 اونٹوں کا قافلہ مدینے کے غریبوں پر بغیر پیسہ لیے ہوئے تقسیم کر دیا، اسی رات میں حضرت حسن، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا ہے، اسی رات میں حضرت حسن نے خواب دیکھا.
خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس پہنے ہوئے ترکی گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن نے کہا نانا جان ذرا کچھ دیر رکیے، کچھ بات چیت کر لیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بیٹے مجھے جلدی ہے، جلدی میں جانا۔ نانا جان کہاں جا رہے ہیں جلدی میں؟ فرمایا کہ آج زمین پر عثمان نے جو سخاوت کی ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے آسمان پر ایک حور عین کے ساتھ نکاح کی مجلس منعقد کیا ہے، اور میں اسی مجلس میں جا رہا ہوں۔ عثمان غنی ایسا انسان ہے نا، اور ان کو مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ بڑی عجیب حیرت کی بات ہے، جنازہ تک نہیں اٹھنے دے رہے تھے۔ تفصیلات ہے لیکن اس میں جانا نہیں ہے مجھے، کیوں، وجہ کیا ہوئی؟ وجہ بٹھانا چاہتا ہوں ذہن میں۔ وجہ بدگمانی، مسلمانوں نے بدگمانی پھیلایا تھا۔ جو کام مروان ابن حکم نے کیا تھا بغیر تحقیق کے عثمان غنی کی طرف منسوب کر دیا، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ بھی سنتے چلے، اگلی بات میں بعد میں کہوں گا، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا بڑی عبرتناک موت آئی ان کے لیے، اور بہت ہی دردناک انجام ہوا۔ ایسے نہیں چھوٹ جاتے ہیں، ایسے ہی نہیں چھوٹ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی غلاف طابہ سے چمٹا ہوا ہے، کہہ رہا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس طرح اللہ سے نہیں کہتے بھائی، کیا گناہ ہے تمہارا، کہتے ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا میرا نام عمرو ابن حمد ہے، حضرت عثمان غنی کے سر پہ جو لوہے کا ڈنڈا مارنے والا پہلا شخص تھا میں ہوں۔ اللہ نے 40 سال سے تڑپ رہا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ مفلوج کر دیے، میرے پاؤں مفلوج کر دیے، میں جسم لتھڑ کے چل رہا ہوں، اور مجھے امید نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا، اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی پاؤں سے ٹھوکر لگایا، تو بدنصیب انسان ہے جس نے حضرت عثمان غنی کے سر پہ ڈنڈا مارا تھا۔ اور بھی جو لوگ ہیں ان کا حشر ہوا ہے۔ محمد ابن ابی بکر جو قافلے کی قیادت کر رہے تھے، مصر سے آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے تھے، بعد میں مصر میں لوگوں نے، ان کے دشمنوں نے ان کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے بوریوں میں بھر کے آگ کے حوالے کر دیا۔ یہ انجام ان ظالموں کا ہو رہا ہے جو ظالم دوسرے کے خلاف بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ آسان معاملہ نہیں ہے، کسی کی عزت و آبرو کے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ پکی بات ہو، 100% صحیح ہو، پھر آگے بڑھو، کسی کے بارے میں بیان ہو رہے ہیں، اور یہ بدگمانی ہے جو لے ڈوب رہا ہے، آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کسی سے بھی، عام مومن مومنہ سے بھی بدگمانی حرام ہے، چاہے جائے کہ آپ علماء سے کریں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ محدث تھے، بڑے عالم تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ نقل کرتے تھے، کہتے تھے بڑا دردناک واقعہ ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری نقل فرماتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حج کر کے، حج کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے، تو ٹرین کا سفر تھا اس زمانے میں، بمبے سے انہوں نے ٹرین کا سفر کیا، وہاں سے تو پانی کے جہاز سے حج کو جاتے تھے، تو بمبے سے انہوں نے ٹرین کا سفر کیا، تو ٹرین میں حضرات جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایک ہندو شخص بھی بیٹھا تھا، ہندو جنٹل مین بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، اٹھ کے گیا بیت الخلاء، اس نے دیکھا بہت گندا ہے بیت الخلاء، فوراً لوٹ کے آ گیا، بیٹھ گیا۔ پوچھا کسی نے وہیں پر، بھئی گئے تھے بیت الخلاء، کیا ہوا آگے؟ کہا بہت گند مچا دیتے ہیں لوگ، بہت گندا ہے، طبیعت میں نفرت آ گئی، قضاء حاجت کی ضرورت تو ہے لیکن اتنا گندا ہے کہ میں جا نہیں سکتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو حج کے سفر سے تشریف لا رہے ہیں، اٹھے، بیت الخلاء میں گئے، اچھی طرح بیت الخلاء کو صاف کیا، اس کے بعد آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں تو ابھی بیت الخلاء گیا تھا، بالکل صاف ستھرا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا تھا، ابھی بیت الخلاء گیا تھا، بالکل صاف ستھرا ہے۔ اور کہنے کا منشا یہ تھا، یہ ہندو آدمی جو تقاضا کے باوجود نہیں گیا تھا، اپنی تقاضا، اپنی حاجت کو پوری کر لے۔
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو ابھی گیا تھا بیت الخلاء، بالکل صاف ستھرا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ ہندو پھر اٹھا، اس کو حاجت تھی، گیا تو دیکھا واقعی صاف ستھرا، حاجت پوری کی، لوٹ کے آیا۔ وہ لوٹ کے آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں بھائی واقعی کسی نے بیت الخلاء کی صفائی بہت اچھی طرح کی ہے۔ اب لوگوں میں تجسس ہوا کہ آخر بیت الخلاء صاف کس نے کیا؟ کہتے ہیں وہاں پر ایک آدمی تھا نظام الدین نامی شخص، نظام الدین، وہ بھی سفر میں حضرت بیٹھے ہیں، اور اس آدمی کے دل میں حضرت کی طرف سے بدگمانی تھی۔ کیا حضرت دیکھو جب دیکھو حج پہ چلے جا رہے ہیں، ان کے خدام ہیں، ان کے شاگرد ہیں، جب دیکھو مزہ ہی مزہ ہے۔ اس کے دل میں بدگمانی تھی حضرت کی طرف سے۔ اس نے تحقیق کیا یہ کیا کس نے، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ کام کسی اور نے نہیں، حضرت حسین احمد مدنی نے کیا ہے، جو اتنے بڑے عالم بھی ہیں اور اتنے بڑے استاد ہیں اور حج کے سفر سے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ نظام الدین صاحب کھڑے ہوئے، کہا حضرت معاف کر دیجئے گا، زندگی بھر میں نے آپ کے بارے میں لوگوں سے ایسی ویسی بات سنا تھا اور میرے دل میں بدگمانی تھی، معاف کر دیجئے، آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں، اللہ کے ولی ہیں کہ آپ نے ایک ہندو کی خاطر آپ نے بیت الخلاء صاف کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں بھائی، میں نے ہندو کی خاطر نہیں کیا ہے، میں نے تو اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ حضرت کیسے؟ فرمایا کہ اس طریقے سے کہ میرے آقا کی سنت اور اسوہ موجود ہے۔ ایک یہودی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مہمان کی حیثیت سے آیا، آقا نے اس کو کھانا کھلایا اور مسجد نبوی میں ہی بستر ڈال دیا اس کے لیے۔ اعزاز و اکرام ہے یہودی کا، آج تو مسلمانوں کا اعزاز و اکرام نہیں کر پاتے ہیں ہم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر ڈال دیا اور وہ سو گیا۔ رات میں بہرحال زیادہ کھا لیا تھا اس نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لذیذ پرنور، زیادہ کھا لیا۔ رات میں بستر پہ ہی اس کی پاخانہ ہو گیا۔ اب جب اٹھا تو اس نے دیکھا یہ گندگی ہو گئی ہے، بستر بھی خراب، یہ مسجد ہے، اٹھا فوراً اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ملاقات ہوگی تو نہ پوچھیں گے۔ کچھ آگے گیا تو اس کو سمجھ میں آیا میری کوئی ضروری چیز ہے جو وہیں چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ لوٹ کے آیا وہاں سے تو اس نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بستر کی گندگی کو دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جو گندگی لگی ہے صاف کر رہے ہیں۔ اس یہودی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کر لیجئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا تو نے بستر گندہ کیا، تو نے مسجد گندہ کیا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو نظام الدین صاحب کہنے لگے حضرت معاف کر دینا، میں نے لوگوں سے سنا تھا آپ کے بارے میں اور میں بدگمان تھا بہت آپ کے بارے میں، لیکن اب معلوم ہوا بیت الخلاء صاف کرنا معمولی چیز ہے کیا؟ عام آدمی بھی نہیں صاف کرنا چاہتا ہے، تو صاف کیا، لہذا آپ عظیم انسان ہیں، معاف کر دیجئے۔ تو اللہ والوں سے، اتنے بڑے علماء سے بھی لوگوں کے دلوں میں بدزنی، بدگمانی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے علماء ہوں، صلحاء ہوں، مومن مرد ہو، مومن عورت ہو، اللہ نے فرمایا ظنوا بالمومن خیرا، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اور اچھا گمان رکھو گے اللہ انعام عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ برا گمان رکھو گے میدان عدالت میں، میدان حشر میں، اللہ کی عدالت میں اللہ گھسیٹیں گے۔ اس کا جواب دو، میرے بندے کے ساتھ بدگمانی کیا، کیوں کیا تم نے؟ چھوٹ جائیں گے وہاں، اللہ لوگ بولتے تھے ہمیں بھی بول ڈالے، چھوٹ جائیں گے کیا؟ گردن کٹ جائے گی، اللہ کی عدالت ہے، پکی بات پیش کرنی پڑے گی، کیوں بدگمانی کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں بدگمانی فساد کا بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات سے خوشگمان ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا ولی، بڑا بزرگ، بڑا متقی سمجھ رہا ہے، اور اپنے بھائی کو یہ برا انسان ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ قاتل ہے، یہ کھانے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے، لہذا معاشرے میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، محبت کا نام و نشان نہیں کہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے فساد کا سبب بنا ہوا ہے۔ غیر ہیں جو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں،
وہ تریپورہ میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، مثال اٹھا کے دیکھ لو، اور ہم خود آپس میں اتنا اختلاف انتشار اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی جگہوں پہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، عہد کیجیے اللہ کے گھر میں، آپ بیٹھے ہیں، جو ہوا ہو گیا، آئندہ سے کسی سے بھی بدگمانی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، بالکل نہیں۔ بالفرض کوئی برا ہے، اللہ ہے نہیں ہے، اللہ ہے، سزا دے لے گا، دنیا بھی سزا دے گا ایسوں کو، آخرت میں تو دے گا ہی۔ اللہ کا کام ہم کیوں کرنے لگ جائیں بلا وجہ؟ ہم کیوں فیصلے کرنے لگ جائیں؟ کیوں بلا وجہ بدگمانی کر کے اللہ کی عدالت میں ہم جواب دینے والے مجرم بن جائیں؟ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اس موضوع پر بات ابھی باقی ہے، اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو معاشرے کے فساد کا سبب بننے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں محبت کب آئے گی؟ یہ بدگمانی سے محبت آتی ہے کیا؟ آئے گی نہیں نا؟ اور بدزنی، نفرت پیدا ہوتی ہے معاشرے میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔